بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میرا نام محمد رشید ناصر ہے اور میں ڈویژنل پبلک اسکول وینٹر کالج ساہیوال میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آج اردو پڑھیں گے اور جماعت ہے ششم۔ آج کا ہمارا عنوان نعت ہے۔ ہم نعت کی تشریح کریں گے اور نعت جس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے ہم اسے نظم کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق سے ہم جو تدریسی مقاصد حاصل کریں گے ان میں سب سے پہلے نعت کی صنف سے آگاہی، اس کے بعد شعر فہمی سکھانا اور آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دینا۔ عزیز طلبہ، آپ لوگ درسی نظم نعت کی خوش خوانی کر چکے ہیں۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ درسی نظم نعت کے کل 3 بند ہیں، یعنی ہمارے نصاب میں جو نظم شامل ہے، جو نعت شامل ہے، اس کے کل 3 بند ہیں اور اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں، یعنی ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ یہ نظم مولانا حالی کی مشہور کتاب مسدس حالی سے اقتباس ہے، یعنی مسدس حالی سے لی گئی ہے۔ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ آئیے اب ہم باقاعدہ اس نظم کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم تشریح شروع کریں، آپ کو یہ جاننا ضروری ہے آپ کے لیے کہ تشریح کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو یہ مختصر سا جو ہے وہ آسان سے الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ تشریح کس طرح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو بیٹا اشعار یا بند جس کی آپ تشریح کر رہے ہیں اس کے مشکل الفاظ ازبر کرنا، یعنی ان الفاظ کے معانی یاد کرنا۔ نمبر 2، اشعار کی نثر بنا کر مفہوم لکھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 3، مفہوم کی مدد سے تشریح کرنا۔ نمبر 4، سادہ الفاظ میں وضاحت، یعنی کہ جس مفہوم کی مدد سے آپ تشریح کر رہے ہیں وہ تشریح آسان ہو اور سادہ الفاظ میں ہو۔ اس کے لیے مشکل الفاظ ڈھونڈ کر لانا بہتر نہیں، بلکہ جس جماعت کے درجے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، یعنی 6ٹھی جماعت، اس میں سادہ الفاظ میں وضاحت کرنا ہی مناسب ہے۔ نمبر 5، شعری معاونات کا استعمال، یعنی شعر کے ساتھ جو معاون شعر ہوں یا قرآنیات وغیرہ ہوں ان کا استعمال۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے لکھا ہے نمبر 5، شعری معاونات کا استعمال، یعنی قرآنی آیات، احادیث، اشعار اور اقوال زرعی وغیرہ کا استعمال کرنا۔ تو عزیز طلبہ، یہ جاننے کے بعد کہ تشریح کس طرح کی جاتی ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ آج ہمارے پاس جو تشریح کے لیے مجوزہ بند ہے وہ ہماری درسی نظم نعت کا پہلا بند ہے۔ آپ اس کی بلند خوانی یا خوش خوانی پہلے کر چکے ہیں، اس سے پچھلے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس کی بلند خوانی اور خوش خوانی کر چکے ہیں اور اس کے الفاظ معنی بھی یاد کر چکے ہیں۔ لیکن چونکہ آج ہم نے یہ تجویز کیا ہے پہلا بند تشریح کے لیے، تو لہٰذا ہم ایک بار اس کی بلند خوانی پھر سے کریں گے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا اور اس کو میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی
غلاموں کا مولا۔ تو عزیز طلبہ، بند کی خوش خوانی کے بعد آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ میں نے کچھ الفاظ کو خط کشید کر دیا تھا، یعنی انڈر لائن کیا ہوا تھا۔ تو اب ہم ان الفاظ کے معانی پر ایک نظر ڈالیں گے اور ان کو یاد کریں گے، یعنی ان کو ازبر کریں گے تاکہ ہمارے لیے تشریح آسان ہو جائے۔ سب سے پہلا لفظ ہے مرادیں بر لانے والا۔ اس کا مطلب ہے خواہشات پوری کرنے والا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں اس سے۔ دوسرا لفظ ہے غم کھانے والا۔ اس کا مطلب ہے دکھ درد بانٹنے والا۔ اس سے مراد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ یہ نعت ہے۔ ان تمام جو الفاظ ہیں ان سب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ تیسرا لفظ ہے ملجا۔ ملجا کہتے ہیں جائے پناہ کو، ایسی جگہ جہاں ہم پناہ حاصل کرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 3 ماوا۔ بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماوا دو طرح سے لکھا ہے، یہ دونوں طرح ٹھیک ہے۔ میم الف ما، واو اور چھوٹی یہ، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی آتی ہے۔ اس طرح ماوا لکھنا بھی ٹھیک ہے، اور اس سے آگے جو لکھا ہے میم الف ما واو زبر الف وا، ماوا، اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ہی ملا ٹھیک ہیں۔ اچھا جی، ماوا کا مطلب ہے گھر یعنی ٹھکانہ۔ نمبر 5 پر ہے لفظ والی۔ والی کا مطلب ہے مالک، آقا، محافظ۔ آخری لفظ ہے مولا۔ جس طرح ماوا دو طرح سے لکھا جاتا ہے بیٹا، اسی طرح مولا بھی دو طرح سے لکھا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے دونوں طرح سے لکھا ہوا ہے، اور یہ دونوں طرح سے ہی اس کا املا ٹھیک ہے۔ مولا کا مطلب ہے بیٹا مالک، آقا، سردار یا مددگار۔ تو عزیز طلبہ، الفاظ معانی دیکھنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ہم جو ہمارے پاس بند ہوگا یا شعر ہوگا اس کا مفہوم لکھیں گے، تاکہ اس مفہوم کی مدد سے ہم تشریح لکھ سکیں۔ تو اب ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا، میں نے جو بند ہم نے جس بند کی بلند خوانی کی ہے، جس بند کی خوش خوانی کی ہے، اس کا مختصر سا یہ آپ کے سامنے ایک لب لباب لکھ دیا ہے، جس کو ہم مفہوم کہتے ہیں۔ ذرا دیکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں میں رحمت للعالمین کا لقب حاصل کیا۔ غریبوں کی مرادیں پوری کرنا، مصیبت میں غیروں کے کام آنا اور سب کا دکھ درد بانٹنا آپ کے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا وارثوں کے وارث ہیں۔ عزیز طلبہ، مفہوم کے بعد ہم باقاعدہ اب اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے بند نمبر 1 کی تشریح لکھی ہوئی ہے، اسکرین پر آ رہی ہے۔ میں اس کو پڑھوں گا اور آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے۔ میں آغاز کرتا ہوں۔ زیر تشریح بند۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا، میں نے لفظ بولے ہیں زیر تشریح بند۔ یہ کوئی بھی شعر ہو، کوئی بھی بند ہو، جب آپ اس کی تشریح کرنے لگیں تو یہ 2-4 جو الفاظ ہیں نا، وہ آپ اسی طرح بولیں گے یا لکھیں گے۔ آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں تشریح طلب شعر یا تشریح طلب بند، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ زیر تشریح بند، اس کا بھی مطلب یہی ہے۔ تو اب ہم تشریح کی طرف واپس آتے ہیں۔ زیر تشریح بند میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے، جو سب انتہائی فضیلت کے حامل ہیں، مگر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند اور افضل مرتبہ والے ہیں، کیونکہ اب تک تمام نبیوں
اور رسولوں کو خاص زمانہ اور خاص لوگوں کے لیے بھیجا گیا، جبکہ تاجدار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا میں قیامت تک آنے والے تمام جنوں انس کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ جو اوپر ہم پڑھ چکے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تو یہ اس کی تشریح ہے، یہ اس کا ثبوت ہے جو قرآن کریم خود پیش کر رہا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام غریبوں کی خواہشات پوری کرتے تھے، مصیبت کے ماروں کی مصیبت دور فرماتے تھے، اپنے تو اپنے غیروں کی مشکلات کا ازالہ بھی کرتے تھے، یعنی ان کے دکھ سکھ بانٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خادموں اور نوکروں کا بھی بڑا خیال تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خادم تمہارے بھائی ہیں۔ یتیموں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بڑی ہمدردی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یتیموں کی کفالت کی ترغیب دیا کرتے تھے، یعنی انہیں کہا کرتے تھے کہ آپ بھی میری طرح یتیموں کی کفالت کریں اور ان کے وارث بنیں اور ان کی مشکلات دور کریں اور ان کے دکھ درد بانٹیں۔ عزیز طلبہ، ہم جانتے ہیں کہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے، چرند پرند کے لیے، پودوں کے لیے، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے اور اس میں بسنے والی تمام اشیاء کے لیے۔ تو لہٰذا یہ تشریح کے اختتام ہم کرتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں اس کو۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ایسا عظیم موضوع ہے کہ رحمت للعالمین کے رحم و کرم اور شفقت پر دن رات بھی لکھا جائے تو اس موضوع کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ مشہور شعر ہے نا غالب کا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اسی طرح بیٹا اس موضوع کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہمارے اوپر جو ان کے رحم و کرم ہیں ان کا بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تشریح کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی تمام انسانوں اور جانوروں سے ایسا سلوک کرنے والا بنائے جیسا رحمت للعالمین نے اپنے قول و فعل سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیش فرمایا، یعنی انہوں نے یہ مثال بنائی اور نمونہ ہمارے سامنے اپنی ذات کا ہی رکھ دیا کہ جس طرح میں لوگوں پر رحمت کرتا ہوں، انسانوں پر، جانوروں پر، چرند پرند، پودوں، درختوں، سب پر، تو آپ بھی اس طرح کوشش کیجئے کہ انسانوں پر اور باقی تمام مخلوقات پر رحم کریں اور ان سے اچھا سلوک کریں، کیونکہ انسان بننا ہی اصل مسلمانیت ہے۔ مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے احکامات پر بھی عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کرے اور انسانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے اور اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ تو جیسے بیٹا آپ کو بتایا گیا جب میں تشریح کروا رہا تھا کہ تشریح کرنے کے طریقے میں بتایا گیا کہ کچھ معاونات استعمال ہوتی ہیں۔ اس بند کی تشریح میں پہلے ایک آیت مبارکہ آئی، پھر ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آیا، اور اب آپ دیکھیں گے کہ ایک معاون شعر آ رہا ہے۔ شعر جو ہے وہ کسی بھی تشریح کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ شعر کی تشریح ہو رہی ہو یا بند کی تشریح ہو رہی ہو۔ تو بیٹا دیکھیں اس موضوع پر تو کافی سارے شعر ہیں، سینکڑوں ایسے شعر ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے۔
تو میں نے جو آپ کے لیے یہ شعر منتخب کیا ہے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور شعر پسند ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ شعر دیکھیے گا. زندگی کو تا ابد ممنون احساں کر دیا، زندگی کو تا ابد ممنون احساں کر دیا، تو نے اے خیر البشر انسان کو انسان کر دیا. تو یہ شعر آپ ضرور لکھیے گا شعر کی تشریح کے آخر میں، بند کی تشریح کے آخر میں. تو بیٹا اس طرح بند نمبر 1 کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہوئی. امید ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح اس کو دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا. عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سبق کے اختتام پر آپ کو کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ گھر کے لیے تفویض کیا جاتا ہے. اس کو ہم تفویض کار بھی کہتے ہیں، گھر کے لیے کام بھی کہتے ہیں. تو بیٹا آپ کے کرنے کے لیے جو کام ہے وہ آپ سامنے یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام طلباء بند نمبر 1 کی تشریح یاد کریں اور لکھیں. یعنی جو تشریح ابھی ہم نے یہ پڑھی ہے اس کو آپ نے اپنی جو نوٹ بکس ہیں، جو آپ کی کاپیاں ہیں، اس پر لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے تاکہ کل امتحانی نقطہ نظر سے ہمارے لیے یہ مفید ثابت ہو. دوسرا بیٹا آپ کا جو کرنے والا کام ہے وہ ہے بند نمبر 2 کی تشریح رفع رجسٹر پر لکھنے کی مشق کریں. یعنی بند نمبر 1 کی تشریح تو ہم نے کر لی، یہ آپ نے لکھنی بھی ہے، یاد بھی کرنی ہے. تو اسی تشریح کی مدد سے، اسی تشریح کے طریقہ کار کے مطابق آپ نے بند نمبر 2 کی تشریح رفع رجسٹر پر لکھنے کی مشق کرنی ہے. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کے لیے گھر کا کام تھا. خوش رہیں، خوش رکھیں اور اپنا سب کا، بڑوں کا سب کا خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. صدق اللہ العظیم. خدا حافظ.